السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ ایک دن سحپیر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا اور سعاد اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ عاصم صحن میں داخل ہوا اور سعاد نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر یہ گیت گانا شروع کر دیا: دشمن نے میرے امزاد پر جادو کر دیا ہے، اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اب ان روحوں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ عاصم کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا: سعاد، اگر تم نے میرے سامنے دوبارہ یہ گیت گانے کی کوشش کی تو میں تمہارا چرخہ توڑ ڈالوں گا۔ سعاد نے بے پرواہی سے جواب دیا: میرا چرخہ توڑنے کے سوا آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ لیکن اس میں خون نہیں جو آپ کے باپ اور بھائیوں کی روح کی پیاس بجھا سکے۔ سعاد کا یہ طعنہ عاصم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اسے بے حد عزیز تھی اور ہر معاملے میں اس کی طرفداری کیا کرتی تھی، لیکن عمیر کی جان بچانے کے بعد وہ اپنے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کی طرح سعاد کی نظروں سے بھی گر چکا تھا۔ ابتدا میں وہ اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تمہارا امزاد بزدل ہو گیا ہے، لیکن جب اس قسم کی باتیں بے اثر ثابت ہوئیں تو اس نے اپنے والدین کی تقلید میں اسے چڑھانا شروع کر دیا۔ سعاد کے اس طرز عمل نے عاصم کے لیے گھر کی فضا کو بہت زیادہ مسموم کر دیا تھا۔ اس نے کہا: سعاد، تمہیں زیادہ دن اس قسم کے گیت گانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ سعاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ سعاد کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بالآخر اس نے کہا: بھائی جان، اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں تو میں کبھی ایسے گیت نہیں گاؤں گی۔ عاصم نے قدرے نرم ہو کر کہا: میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن کچھ عرصے کے لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ سعاد نے کہا: نہیں نہیں، ابا جان آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ حبیرہ نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا: کیا بات ہے عاصم، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شام جا رہا ہوں۔ حبیرہ نے مضطرب ہو کر کہا: تم گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ایرانی لشکر کی پیش قدمی کے باعث عرب کے تاجر اب شام کا رخ نہیں کرتے۔ عاصم نے جواب دیا: مجھے پرسوں یہ اطلاع ملی تھی کہ قبیلہ غطفان کے تاجر جن کے ہمراہ میں نے یروشلم سے سفر کیا تھا عن قریب دوبارہ شام جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ سردست ایرانیوں کی پیش قدمی سے یروشلم اور دمشق کو کوئی خطرہ نہیں۔ شمال کے شہروں میں سراسیمگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے بعض خوشحال لوگ اپنا مال و متاع سمیٹ کر قسطنطنیہ اور اسکندریہ کا رخ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بعض قیمتی اشیاء نہایت سستے داموں بک رہی ہیں۔ اگر آپ پچھلے منافع میں سے کچھ رقم دے سکیں تو میرا یہ سفر بھی بہت کامیاب ہوگا۔ اگر میں نے دشمن سے آگے جانے میں خطرہ محسوس کیا تو میں وہیں سے واپس آ جاؤں گا۔ اب تک دمشق اور شام کے شمالی علاقوں سے تاجروں کے کئی اور قافلے دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں کپڑا اور بھی زیادہ سستا ہو گیا ہوگا۔ اگر مجھے اس سفر سے کسی فائدے کی امید نہ ہو تو بھی کچھ عرصے میرا گھر سے دور رہنا ضروری ہے۔ حبیرہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا: میں تمہارے حصے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ تم جب چاہو لے سکتے ہو، لیکن مجھے تمہاری تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اب اگر مجھے لوگوں کا یہ طعنہ بھی سہنا پڑے گا کہ میرا بھتیجا بنو خزرج کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، تم اگر چاہو تو اپنے حصے کا باغ بھی فروخت کر سکتے ہو۔ عاصم نے کہا: چچا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میں لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن اوس اور خزرج کی لڑائی کا نتیجہ ہم دونوں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے صرف یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حبیرہ نے کہا: یہ تمہارے خیالات نہیں ہو سکتے، یہ کسی کا جادو بول رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ گزشتہ جنگ میں تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باعث خزرج کا پلڑا بھاری رہا ہے، لیکن فتح کے باوجود دشمن کو کئی مہینے ہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد دشمن نے اچانک تمہارے باپ کو قتل کر دیا اور ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آئندہ لڑائی کے لیے پہل ہم کریں۔ جب تم شام سے تلواریں خریدنے گئے تھے تو خزرج نے ہمیں متعدد بار لڑائی کے لیے للکارا تھا،
لیکن میں نے سمجھا بجھا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا کہ میں انہیں یہ سمجھایا کرتا تھا کہ کچھ دن صبر و تحمل سے کام لو، تمہیں لڑائی کے لیے اچھی تلواروں کی ضرورت ہے، اور عاصم تمہارے لیے شام سے بہترین تلواریں لا رہا ہے۔ تمہیں لڑائی میں ایک بہادر رہنما کی ضرورت ہے، اور وہ میرے بھتیجے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ قبیلے کے جوان مجھ سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ عاصم کب آئے گا، ہمیں اپنے دشمن سے بزدلی اور بغیرتی کے طعنے کب تک سہنے پڑیں گے، لیکن تم آئے تو تمہاری دنیا بدل چکی تھی۔ قبیلے کی عزت اور ناموس کا لحاظ تو درکنار، تمہاری نگاہ میں اپنے باپ کے خون کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اب قبیلے کے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ کاش میں اس دن کے لیے زندہ نہ رہتا، لیکن مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ سب عمیر یا عدی کے جادو کا اثر ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم اپنی تلوار سے ان کا خون نہیں بہاتے، اس خطرناک جادو کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ عاصم نے کہا، چچا جان، میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، اگر مجھ پر کسی کے جادو کا اثر ہے تو قبیلہ خزرج کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بھی تو 2.5 مہینے لڑائی کے لیے پہل کرنے کی جرت نہیں کی۔ حبیرہ نے جواب دیا، انہیں پہل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور اپنے ہر مقتول کا قصاص لے چکے ہیں۔ پھر تمہارے طرز عمل سے انہیں یہ اطمینان بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ لیکن وہ پہل کریں یا نہ کریں، اب ہمارا قبیلہ دیر تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، ذرا میرے بھتیجے پر سے جادو کا اثر زائل ہو جائے۔ عاصم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے قبیلے کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یثرب کے یہودی ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے درمیان امن کے یہ 2.5 مہینے ان کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھے۔ حبیرہ نے برہم ہو کر کہا، تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتے۔ عاصم نے کہا، چچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی در پردہ اوس اور خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا، میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ حبیرہ نے سوال کیا، جب ہمارے بچے، بوڑھے اور جوان خزرج کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو تم اس وقت بھی تلوار اٹھانے میں پس و پیش کرو گے؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں گا، اور مجھے یہودیوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹیں دیکھنے کی اذیت برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ چچا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اوس اور خزرج 2 بھائی نہ تھے؟ کیا ہمارا اور ان کا خون ایک نہیں؟ حبیرہ نے غضبناک ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ کاش میں تمہارے جادو کا علاج کر سکتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھائی کا بیٹا، جس کی غیرت اور حمیت پر میں فخر کر سکتا تھا، مر چکا ہے۔ حبیرہ کی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا؟ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا جادو کا اثر باتوں سے زائل ہو جائے گا؟ حبیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی سعاد کے قریب بیٹھ گئی۔ قدر توقف کے بعد اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سعاد نہیں آیا؟ عاصم نے جواب دیا، وہ عباد کے ساتھ مویشی لے کر آ رہا ہے، میں ذرا پہلے آ گیا تھا۔ اچانک صحن سے باہر چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں اور یہ سب پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ کی بیوی کا بھائی منظر بن عقیل، اس کے 2 جوان بیٹے مسعود اور جابر، اور ان کے پیچھے قبیلے کے 7 اور آدمی صحن میں داخل ہوئے۔ حبیرہ پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منظر کی طرف دیکھ کر بولا، معلوم ہوتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ منظر نے جواب دیا، تمہیں عاصم نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے آج ایک اور مارکہ سر کیا ہے۔